بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا اے میری قوم تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، اور اگر تم نے میری بات کو ٹھکرا دیا، میری بات کا انکار کر دیا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں قیامت کے دن تم پر عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کے طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے آس پاس آباد تھی، تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چونکہ قوم حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا بیٹھی تھی اور اللہ رب العزت سے بالکل رشتہ کٹ چکا تھا، اپنے خالق اور اپنے مالک کو بھول چکے تھے، اور قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کے طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، اور اگر تم نے میری بات کو ٹھکرایا، میری بات کا انکار کیا، تو تمہیں یاد رکھو کہ تم اللہ کے پکڑ میں آ جاؤ گے، اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہوگی۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑا زبردست ہے، تم اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، ایک اللہ کی پرستش کی طرف بلایا، تو قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو قوم اتنی مارتی کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا تو اللہ رب العزت سے فریاد کرتے کہ الہ العالمین میری قوم نا سمجھ ہے، ان کو معاف فرما دیجئے، یہ ناعاقبت اندیش ہے، الہ العالمین اس کی مغفرت، ان لوگوں کو معاف فرما دیجئے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام تکلیف جھیلتے رہے، مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے، 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 950 سال قوم کو اللہ رب العزت کی پرستش کی طرف، اپنے خالق اور مالک کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، اور قوم انکار کرتی رہی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اس کے نتیجے میں 80 افراد ایمان کے اندر داخل ہوئے، اور پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے،
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری حکم آ گیا کہ اے نوح تمہاری قوم میں سے اب کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، اس لیے آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے کہ میری قوم سدھر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اپنے خالق اور مالک کو پہچانو، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، لیکن قوم نے نہیں مانی، بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے اور بتوں کی عبادت کرنے میں مصروف رہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی شروع ہوئی۔ وہ اس طرح کہ جب قوم میں سے کوئی برگزیدہ اور بزرگ انسان یا اللہ والا انتقال کر جاتا تو شیطان اپنے تمام مکاریوں کے ساتھ اس کے پاس جاتا اور ان کے قوم کے بڑے لوگوں کو مشورہ دیتا کہ ان کی مورتیاں بنا کر کے عبادت خانے کے اندر رکھ دی جائے، تاکہ جب ہم ان کو دیکھیں، ان کے تقوی کو ہم دیکھیں، ان کی طہارت کو ہم یاد کریں تو ہماری عبادتوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ چنانچہ قوم کے جاہلوں نے ان کی بات کو مانا، اور جب بھی کوئی اللہ والا انتقال ہوتا، کوئی اللہ کے نیک بندہ، اللہ کا ولی اس دنیا سے جاتا تو ان کی مورتیاں بنا کر کے عبادت خانے کے اندر رکھ دیا جاتا، اور جب کوئی عبادت کرنے کے لیے جاتا ان کو دیکھتا، ان کے تقوی کو یاد کرتا اور یہ عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتا۔ لیکن پہلی نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل آئی، انہوں نے اس سے بڑھ کر ان کا عزت و احترام کرنا شروع کر دیا، ان جھوٹے خداؤں کا عزت و احترام کرنا شروع کر دیا۔ پھر دوسری نسل بھی ختم ہو گئی، تیسری نسل آئی، انہوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا، ان کی پرستش کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ساری قوم کے اندر بت پرستی پھیل گئی اور اپنے مالک حقیقی سے رشتہ ناتا توڑ لیا، اپنے خالق کو بھول گئے، اپنے مالک کو بھول گئے، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے بنانے والے کو بھول گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ لیکن قوم بالکل بات کو ٹھکراتے رہے اور سنی انسنی کر دیا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب وہ لوگ نہیں سدھرے، حضرت نوح علیہ السلام دن رات دعوت دیتے رہے، دن رات ان کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھاتے رہے، لیکن جب وہ لوگ نہیں سدھرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری حکم آیا اور فرمایا کہ اے نوح، تمہارے قوم میں سے کوئی بھی اب ایمان لانے والا نہیں ہے، جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے لا چکے۔ اس لیے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کر دیا۔ تو جب کشتی بنانے لگے تو قوم کے لوگ آتے اور کہتے کہ اب تک تم اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے تھے، اب تک تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بڑھی بن گئے ہو۔ یعنی مذاق اڑانا شروع کر دیا، ٹھٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی وقت قریب ہے، تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، آج ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، وہ وقت قریب ہے کہ تمہاری تقدیر خود تمہاری مذاق اڑائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نوح، ان ایمان والوں کو کشتی کے اندر سوار کر لو اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا لے لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ایمان والوں کو کشتی کے اندر سوار کر لیا۔ اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ آسمان برسنا شروع ہو جا، زمین کو حکم دیا کہ اے زمین کے جو خزانے اب تک ہم نے جو روک رکھے ہیں، جو پانی رکنے کی جو صلاحیت زمین کے اندر ہے، اللہ نے اس کو آزاد کر دیا کہ تم بہہ جا۔ چنانچہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، یہاں تک کہ ساری دنیا پانی سے بھر گیا اور ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے تھے، ایمان کے اندر داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کو اور اس وقت کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اور سب سے اخیر میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی مکہ کے وادیوں میں لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گی۔ لیکن یہ بات کہنے پر، یہ کلمہ کہنے پر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مان سکتے۔ جو دوست تھے وہ دشمن ہو گئے، جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت کی، لوگوں کو بتایا، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کی ربوبیت کو بتلایا کہ تیرا رب وہی ہے، تیرا مالک وہی ہے، تیرا خالق وہی ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کس نئے دین کی ہمیں تعلیم دے رہے ہو؟ ذرا اپنے رب کی پہچان تو بتلائیے۔ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام بول بھی نہ پائے تھے اور عرش الہی سے اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے ساری دنیا کو بنایا اور وہ خود بننے سے پاک ہے، ساری جہان کو مارتا ہے، مارتا رہے گا، لیکن خود وہ موت سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، تو زمین و آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ہم سب کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور ساری چیزیں، زمین کی ساری چیزیں، جتنے بھی جاندار ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سب اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، ایمان کی دعوت دیے، لیکن لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے کی کوشش کی، آپ کے راہ کے اندر کانٹے بچھائے گئے، آپ کو تکلیف دی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس دین کے لیے اپنی جان کی، مال کی قربانی دے کر ہم تک پہنچایا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس دین کو نہ پہچانا اور اس پر نہ چلے تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ، جس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی، جس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، تم نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ تو میرے دوستو، اس وقت کوئی جواب نہیں بن سکے گا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے، دین اسلام جو عطا کی ہے، اس پر چلنے کی کوشش کریں اور آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔